السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے کسان بھائیوں، آج میں آپ سے جس بیماری کے بارے میں گفتگو کروں گا اسے ہم ٹی بی کہتے ہیں۔ یہ ایسی مہلک بیماری ہے کہ جانوروں سے یہ انسانوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے، اور جب یہ جانور کو ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، آہستہ آہستہ جانور کے اندر یہ پرورش پاتی رہتی ہے، اور اس بیماری کا بہت دیر کے بعد پتہ چلتا ہے تو اس وقت تک جانور کی حالت کافی کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بیماری انسانوں، گائے، بھینس، بھیڑ بکری، کتوں، بلیوں، گھوڑوں وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ بیماری ایک بیکٹیریا سے پھیلتی ہے، اور اس بیماری کا حملہ جانوروں کے پھیپھڑوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے تو جسم کے اور حصوں کے بھی ٹی بی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے جانور کے جو پھیپھڑے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سانس کی نالی بھی اس کی زد میں آ جاتی ہے، مگر باقی جو جسم کا جو حصے ہوتے ہیں جن پر اس کا حملہ ہوتا ہے وہ کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس بیماری میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پھیپھڑے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی جو منتقلی ہے وہ جانوروں سے انسانوں میں بھی پھیلتی ہے، اس لیے یہ بیماری زونیٹک ڈیزیز کے زمرے میں بھی آتی ہے، جس کے بارے میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کون کون سی بیماریاں ایسی ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے کا ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔ ٹی بی سے متاثرہ جانور سے جو میرے کسان بھائی، مویشی پال بھائی براہ راست رابطہ رکھتے ہیں تو انہیں یہ بیماری لگنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے، کیونکہ ٹی بی زدہ جو جانور ہوتا ہے اس کے سانس لینے سے بھی اس بیماری کے جراثیم پھیلتے ہیں، اس کی جو رال ٹپکتی ہے اس سے بھی جو ہے اس کے جراثیم پھیلتے ہیں۔ اسی طرح ٹی بی والا جو جانور ہے اس کا جو دودھ اگر استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعے بھی یہ بیماری انسانوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جانوروں کا جو دودھ ہے اس کو اچھی طرح ابال کر پھر استعمال کرنا چاہیے۔ اس بیماری کا جو جانور جس میں یہ بیماری ہو جاتی ہے وہ فوراً اس کو دوسرے جانوروں سے الگ کر دینا چاہیے۔ اس کی رہائش کی جگہ الگ ہونی چاہیے، اس کے پینے کا پانی جو پینے کی جگہ ہے یا جہاں سے جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے، پانی والی جو کھرلی ہوتی ہے وہ بھی الگ ہونی چاہیے، تاکہ یہ وہاں سے تندرست جانور جو ہیں وہ پانی نہ پئیں۔ اگر وہاں سے کوئی تندرست جانور پانی پئیں گے تو پھر یہ بیماری ان جانوروں میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ ٹی بی والا جو جانور ہوتا ہے جب یہ کئی چراگاہ میں جاتا ہے، وہاں پہ گوبر کرتا ہے تو اس چراگاہ کی وہ جو گھاس ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، تو وہاں سے پھر جب تندرست جانور اس چراگاہ میں جائیں گے تو وہ بھی اس بیماری سے متاثر ہو جائیں گے، اور اس بیماری سے متاثر جو نر ہے وہ جب کسی مادہ جو ہے اس کے ساتھ وہ
ٹرائی کرے گا، اس کا جنسی ملاپ کرے گا، تو اس کے ذریعے سے اس مادہ کے اندر بھی بیماری جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ اس میں جو بہت زیادہ جو جانور شدید قسم کا جسے حملہ ہوا ہو تو وہ بالکل جو ہے نا سوکھ جاتا ہے، اور اس کی جو کھال ہے وہ بالکل جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور اس کی پسلیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ یہ دیکھیں اس جانور کے اندر نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے اس جانور کو ٹی بی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو کھال ہے وہ جسم کے ساتھ چپک گئی ہے اور کھردری ہو گئی ہے، اور جانور کی پسلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ٹی بی کی وجہ سے جسم کے اندر جو ہے چربی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھال جو ہے جو جانور کی وہ سخت ہو جاتی ہے، اور پھر آخرکار جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ یہ اس جانور کو جو ہے بڑی شدید قسم کی ٹی بی ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے جانور کو بخار آتا ہے۔ اب یہ بخار جو ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کا پھیپھڑوں پر اثر ہونے کی وجہ سے جانور بار بار کھانستا ہے، اور بعض دفعہ کھانسی شدید ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کہیں کہ بھی جانور کو نا کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ جانور کے خوراک میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی وہ کھانا پینا کم کر دیتا ہے، بہت کم چارہ کھاتا ہے، اور جو دودھ دینے والا جانور ہے اس کی دودھ دینے کی جو پیداوار ہے، جو صلاحیت ہے، اس کے میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور وہ جانور جو ہم گوشت کی بڑھوتی کے لیے پال رہے ہیں، تو ان جانوروں میں بھی جو روزانہ کی بنیاد پر گوشت میں بڑھوتی ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کے اندر جانور کی چربی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جانور کی جو کھال ہے وہ بہت کھردری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کھال جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جانور کی پسلیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو مادہ جانور ہوتے ہیں ان کے حمل ضائع ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے، بلکہ جن جانوروں میں اس بیماری کا حملہ شدید ہو تو ان کے اکثر حمل جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس بیماری کی جو آخری سٹیج ہے، جب جانور کا بر وقت علاج نہ ہوا ہو تو جانور بیماری کی آخری سٹیج پر ہو تو اس کے جوڑوں پر سوزش آ جاتی ہے، اور پھر بھی اگر بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو پھر جانور مر جاتا ہے۔ اس طرح میرے مویشی پال جو بھائی ہیں ان کا جو معاشی نقصان ہوتا ہے، یعنی دودھ میں کمی ہوگی، اور جو گوشت بڑھانے کے لیے انہوں نے جانور رکھے ہیں ان میں کمی واقع ہو جائے گی گوشت کی بڑھوتی کے اندر، تو اس طرح ان کا جو ہے معاشی نقصان ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس بیماری کے علاج کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے جو قریبی ڈاکٹر ہیں ان کو آپ اپنے جانور کو چیک کرائیں، تاکہ وہ یہ کنفرم کریں کہ آپ کے جانور کو واقعی ٹی بی کی بیماری ہوئی ہے، تو وہ پھر اس کو دیکھنے کے بعد اس کا صحیح معنوں میں وہ علاج کریں گے۔ وہ جانور سے کچھ نمونہ جات لے کر
ٹی بی کی تصدیق کرائیں گے اور پھر اس کا علاج معالجہ ہوگا۔ ویسے جانوروں کا سال میں ایک دفعہ ٹی بی کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کروانا چاہیے۔ اس سے جو ہے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سا جو جانور ہے وہ آپ جو ہے نا اس کو یہ ٹی بی ہو گئی ہے، کیونکہ ٹی بی جب شدید ہوگی تب ہی باقی علامات سامنے آئیں گی، لیکن جب سب کلینیکل ہوگی تو وہ جب ٹی بی ٹیسٹ ہوگا تو وہاں سے جو ہے نا ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جانور جو ہے اس کو ٹی بی ہو چکی ہے، تو پھر آپ بر وقت اس کو اپنے دوسرے تندرست جانوروں سے علیحدہ کر لیں گے۔ احتیاطی تدابیر کے اندر یہی ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ جانور کو جو بخار ہے وہ کبھی اتر ہی نہیں رہا، یعنی کہ اس کے اندر بخار میں کمی بیشی واقع ہو رہی ہے، یعنی کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن مکمل بخار اس کا نہیں ہو رہا، تو پھر آپ فوراً جو ہے نا اس کا ٹی بی کا ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ایسا جانور جس کا بخار بالکل ختم ہی نہیں ہو رہا، صرف اس میں کچھ ڈگری کمی واقع آتی ہے، لیکن پھر جو ہے نا اگر صبح کو بخار کم تھا تو شام کو تیز ہو گیا، یا شام کو کم تھا تو صبح کو تیز ہو گیا، تو جب ایسے جانور کا آپ ٹی بی ٹیسٹ کرائیں گے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس جانور کو ٹی بی ہے، تو لہذا اس جانور کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، پھر اس متاثرہ جانور کو صحت مند جانور سے فوراً الگ کر دینا چاہیے۔ اس کے پینے کا جو پانی کا بندوبست ہے وہ بھی علیحدہ ہونا چاہیے، اس کا جو چارے والی کھرلی ہے وہ علیحدہ ہونی چاہیے، اور اس جانور سے اگر وہ دودھ دے رہا ہے تو آپ اپنے جو کسٹمر ہیں ان کو ضرور بتائیں کہ اس دودھ کو اچھی طرح ابال کر پیا جائے، تاکہ یہ بیماری آگے انسانوں میں منتقل نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیو ہیں آگے بھی شیئر کر دیا کریں، تاکہ دوسرے مویشی پالنے والے جو بھائی ہیں ان کا بھلا ہو۔ اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔